اس کائنات میں اگر کوئی حرامی ہے، اس کائنات میں اگر کوئی حرامی ہے تو وہ دیوبندی مسلک ہے۔ ارے علی اصغر دیوبندی کافر، اگر تو حلال طریقے کا ہوتا نا تو آواز کو کاٹ ساٹ کر کے کبھی نہیں بناتا۔ رمضان مہینے جیسے پاک مہینے میں تم دیوبندی کافر یہ حرکت کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی رے؟ اللہ کا تمہیں خوف نہیں ہے رے کہ اس رمضان مہینے میں یہ کام کیوں کروں؟ لعنت ہے رے دیوبندی کافروں تم پر اور تمہارے مسلک دیوبند پر۔ تم دیوبندیوں کو علی اصغر دیوبندی کافر کیوں کہتے ہیں معلوم ہے؟ اسی حرکت کی وجہ سے۔ اگر تم ایمان والے ہوتے، اللہ کا خوف کرتے تو یہ حرکت کبھی نہیں کرتے۔ پتہ نہیں کیا ضرورت پڑتی ہے تم لوگوں کو وائس کو ایڈٹ کرنا، کاٹ شاٹ کرنا۔ آخر یہ کام کر کے کیا تم کو، تمہاری حرکت سے اللہ تم سے راضی ہوگا رے؟ ارے اصغر دیوبندی کافر، اگر تو اللہ کا خوف رکھتا نا تو یہ حرکت تو کبھی نہیں کرتا۔ یہ وائس ریکارڈ کو کاٹ چھانٹ کر کے عوام کو دھوکہ جو دیتا ہے نا، یہ کبھی نہیں کرتا۔ اصغر دیوبندی کافر، اگر تو قادیانی کی ناجائز اولاد نہیں ہے، تیری ماں طوائف نہیں ہے، تو اپنی وائس میں بات کر، آج تجھے ننگا کرتا ہوں۔ کب تک یہ کام کرے گا علی اصغر دیوبندی کافر؟ کب تک یہ وائس ریکارڈ کو کاٹ چھانٹ کر کے، کب تک تو اپنے حرامی ہونے کا ثبوت دیتے رہے گا، اپنے کافر ہونے کا ثبوت دیتے رہے گا؟ کوئی جواب ہے علی اصغر دیوبندی کافر تیرے پاس؟ تو اپنی آواز میں جواب دے، کب تک کاٹ چھانٹ کرے گا وائس ریکارڈ کو، اور کیوں؟ کیا ملتا ہے تم کافروں کو یہ کام کر کے؟ ارے علی اصغر دیوبندی کافر، میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں، یہ وائس ریکارڈ کو کاٹ چھانٹ کرنے سے تم دیوبندی کافروں کو کیا ملتا ہے؟ کیا تمہارے اس کام سے اللہ تم سے راضی ہوگا؟ اپنی وائس میں جواب تو دے سور، تیری بولتی کیوں بند ہو گئی؟ علی اصغر دیوبندی کافر، پورا گروپ ممبران سن رہا ہے، تیری آواز نہیں نکل رہی ہے، تیری بولتی بند ہو گئی ہے۔ آخر یہ وائس ریکارڈ کو کاٹ چھانٹ کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ کیا تمہارے اس کام سے اللہ راضی ہوگا تم سے؟ جواب دینا رے سور۔ اصغر دیوبندر، شرم کرو، شرم کرو، باتیں کچھ اور تھی اور تم نے کاٹ چھانٹ کے کیسے ملا دیا یار۔ افسوس لگتا ہے تم لوگوں کی مکاریت اور دجالیت پر کہ دیوبندی دھرم والے کو ہم کیا کافر نہیں کہتے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ سڑا ہوا کافر ایک نمبر کے چھٹے کافر ہے، سمجھے؟ جو ان چار اکابر تمہارے جو جس پر قطعی کفر کا حکم ہے اور کفر کر کے مر گئے، اس کو حق جانتے ہو، اس بنا پر تم لوگ کافر ہو، التزام کفر کے بنا پر، سمجھے؟ مر جاؤ۔ پورا گروپ ممبران دیکھ رہا ہے علی اصغر دیوبندی، تو جواب نہیں دے پا رہا ہے کیونکہ تو کافر ہے، تیرا مسلک دیوبند کافر ہے، اور یہی ہم پروف کرتے ہیں، یہی ہم ثابت کرتے ہیں، اور وہ اب تم ثابت کر رہے ہو۔ اصغر دیوبندر، واقعی میں تم دجالیت میں کیا تم ڈگری لیے ہو؟ کہاں سے ڈگری لیے ہو؟ کیوں دھوکہ دیتے ہو عوام کو؟ کب تک جھوٹی تسلی دیتے رہو گے؟ کیوں حق قبول نہیں کر لیتے؟ کیا اسلام سے اتنا بیزارگیت چند ٹکے کے مولوی تم کو کام دے گا، جو مر کر کے کفر کر کے مر گئے اور جہنم ہمیشہ کے لیے واصل ہو گئے؟ افسوس، چند ٹکے کے مولوی کے لیے مر رہا ہے۔ رحمانی چاہیے رے اصغر دیوبندی کافر تم کو تو رے۔ ارے رمضان کے مہینے میں تو کم سے کم وہ کام کر لو جس سے اللہ راضی ہو جائے تم سے۔ تم ہر بار منافق والا کام کر کے اب کیوں اپنا کافر ہونے کا ثبوت دیتے رہتے ہو؟ کیوں اپنے حرامی ہونے کا ثبوت دیتے رہتے ہو؟ ارے دیوبندیوں، ابھی بھی موقع ہے، توبہ کا در کھلا ہے، سچے دل سے توبہ کر لو، مسلمان بن جاؤ۔ قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی، علی اصغر دیوبندی جیسے کافر، مرتد، حرامی اس کائنات میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ ارے باقی مہینے میں تم حرامی پنا کرتے ہو تو کرو، رمضان کے مہینے میں تو اپنے حرامی ہونے کا ثبوت مت دو۔ علی اصغر دیوبندی، ارے رمضان میں وہ کام کرو جس سے اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ دیکھو علی اصغر دیوبندر، تم شرم سے ایسا کرو، تم خود سے پیشاب کر لو ایک کٹورا میں، ناک ڈبا لو اور مر جاؤ۔ بیکار دھرتی کا بوجھ ہو نا یار۔ جس کی محبت میں مرنا تھا اس سے تو محبت نہیں،
اس کی بغض عناد کا بیج ہمیشہ بوتے رہو. کبھی اولیاء کرام پر بھوکو, کبھی انبیاء کرام پر بھوکو, کبھی اس کی تائید کرو اور اپنے چند ٹکے کے انگریز کے غلام جو تھے, انگریزی حکومت کے دور سے جس کو چندہ وغیرہ ملتا تھا, اب پیسہ وغیرہ ملتا تھا, اس کی محبت میں مرو اور جا جہنم میں. بس جب تمہیں کوئی بات کہے تو تم یہی اسٹیکر لگاؤ گے اور بھاگو گے. علی اصغر دیوبندی گروپ میں اتنے سارے ممبران ہیں, تمہارے بارے میں جو سن رہے ہیں نا, سب اچھا کہہ رہے ہوں گے, ہے نا؟ اچھا کہہ رہے ہوں گے نہیں تمہیں؟ دیوبندر دیکھو, تمہارے وائس کو میں نے ایڈٹ نہیں کیا, کبھی ہرگز نہیں کیا. منو ان جیسے بات ہوتی ہے ویسے مکمل لگاتا ہوں, لیکن تمہاری اوقات نہیں ہے کہ حق بات کو لگاؤ. اپنی بات کو تو سیٹ کرنے میں تم کو کئی دن ہو جاتے ہی, 1-2 دن کر کے بناتے ہو, لیکن میں دھنا دھن بنا دیتا وقت ملنے پر. اور تم وائس کو ایڈٹ کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو کہ تم لوگ حق پر ہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. استغفر اللہ. ایسے دجالی اور ایسے مکاری لوگ بہت کم ملتے ہیں تمہارے جیسے, سمجھے؟ علی اصغر دیوبندی, تم یا تمہارا مسلک دیوبند اگر قرآن و حدیث پر ایمان لایا ہوتا, اللہ کا خوف رکھتے, تو یہ کام تم کبھی نہیں کرتے جو تم آج کر رہے ہو, ہے نا؟ ارے اب کم سے کم اپنی آخرت کا تو خیال کرو. کیا جواب دو گے میدان محشر میں؟ یہی کہ ہمارا مسلک تو کافر مسلک تھا, اس لیے ہم زندگی بھر یہ کام کرتے رہیں گے, یہی بولو گے؟ یہی جواب دو گے نا کہ ہم زندگی بھر کتابوں کو کی عبارتوں کو کاٹ چھانٹ کرتے رہے, لوگوں کی آواز کو کاٹ چھانٹ کرتے رہے, غلط ویڈیو بناتے رہے, کیونکہ ہمارے مسلک دیوبند کا یہی اصول ہے. یہی بتاؤ گے نا؟ دیکھو اصغر دیوبندی, میں ایک دن میں کئی دیوبندر کو کوٹتا ہوں. 2-4 ہفتہ میں تو 1-2 مناظرہ ہوتا ہے جس پہ تم لوگوں کو شکست اور ذلت اور رسوائی کا سامنا دیکھنا پڑتا ہے. ہر ایک تم لوگوں کے بڑے بڑے الو مائی کریم, دیوبند سے لے کر رائے گنج تک, رائے گنج سے لے کر سہارنپور کے لوتی مال تک, کتنے لوگوں کو کوٹتا ہوں. ہر ایک وائس کو محفوظ رکھنا گویا کہ اپنے موبائل کو برباد کرنا ہے. اس لیے بغرض عوام کی اصلاح کے لیے میں بات کرتا ہوں, اور ان لوگوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے. کئی دیوبندر تائب بھی ہوتے ہیں اور لات مار کے مسلمان بنتے ہیں. عوام کو بہت فائدہ ہوتا ہے, لیکن تم اپنی جہالت, جھوٹ, مکر, دجالی, عیاری, ریاکاری, دکھاوا سب کر کے کوشش کرتے رہتے ہو کیسے بھی دیوبندر کو بچائیں, لیکن وہ ہمیشہ کے لیے دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے واصل جہنم ہو جاتا ہے, سمجھے؟ ہاں علی اصغر, یہ ایک جگہ غیر مقلدوں سے جب مناظرہ کر رہا تھا, اور غیر مقلدین کے تمہارے بڑے بھائی ہیں نا, وہ اس کو کوٹائی دھلائی کر رہا تھا, اس دوران کی وائس ہے, مجھے یاد ہے. اور اس میں تم نے 2 وائس اٹھایا, اس کو کٹ کیا. دیکھیے ہم لوگ, میں ابھی بھی کہتا ہوں, اس کو بھی ایڈٹ کر لینا تم, کہ دیوبندی کو یا کسی بھی فرقہ والے کو تقلید کے بنا پر ہم لوگ کافی نہیں کرتے ہیں. گروپ ممبران, یہ ہے دیوبندیوں کا طریقہ. مسلک دیوبند میں حافظ و قاری, مسلک دیوبند میں مفتی ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یا تو غلط ویڈیو بنائے گا یا غلط تصویر بنائے گا. کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ کیونکہ دیوبندیوں کو یقین ہے وہ دائرے اسلام سے خارج ہے, وہ کافر ہے, اور دیوبندیوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے. جب علماء حرمین شریفین نے اکابر دیوبند کے اوپر کافر ہونے کا فتویٰ دیا, اکابر دیوبند سر جھکا کر اس کو تسلیم کر لیا. آج دنیا کے سامنے جب ہم کہتے ہیں دیوبندی تم کافر ہو, دیوبندی سر جھکا کے تسلیم کر لیتا ہے. علی اصغر دیوبندی, میدان محشر میں جب تمہارا حساب ہوگا, تمہیں پوچھا جائے گا
کیونکہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے. دنیا کے تمام انسان جو کام کر رہا ہے تمام کاموں سے واقف ہے اللہ تبارک و تعالی. ٹھیک ہے نا. میدان محشر میں تم سے پوچھا جائے گا کہ علی اصغر دیوبندی تم نے جاندار کی تصویر کیوں بنایا اپنی زندگی میں؟ چلو ہم حکم دیتے ہیں اس پر تم جان ڈالو. کیسے ڈالو گے؟ تم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو نا. اور اسی حرکت کی وجہ سے تمہیں جہنم کے دھدکتی آگ میں ڈال دیا جائے گا. کافر، زانی، قادیانی، مردود، جہنمی، خارج، کتا، نجمو، جب تیرے لوگ بھیجتے ہیں اس وقت تجھے دین، دھرم، اسلام، شریعت، قرآن، حدیث کچھ نظر نہیں آتا ہے نا. اور جب ہم تمہاری حرکت کو تمہارے منہ پر جوتا بنا کر کے تمہارے منحوس چہرے پر تمہارے کار کرتوت کو واضح کرتے ہیں اس وقت تمہیں قیامت کا میدان یاد آتا ہے. ہماری پٹائی سے تمہیں قیامت آتا ہے نا. جب تمہارے لوگ حرکت کرتے ہیں اس وقت تم قیامت بھول جاتے ہو، اسلام بھول جاتے ہو، دین بھول جاتے ہو، اللہ رسول بھول جاتے ہو، اللہ کا قہر، اس کی پکڑ بھول جاتے ہو. جب ہم تمہارے کرتوت کو تم پر واپس الٹاتے ہیں تو اس مار سے تمہیں آخرت یاد آتی ہے. اسے کہتے ہیں دیوبند کی مار، ضرب دیوبند اسے کہتے ہیں کہ ہماری مار سے تمہیں کیسی قیامت یاد آ گئی، آخرت یاد آ گئی، کیسے ہے نا. ہاں، تو جب تمہارے لوگ ایسے کرتو حرکت کرے نا اس وقت تم اس کو بھی اپنی آخرت یاد دلاؤ. تم یاد کیسے دلاؤ گے؟ تم تو کافر ہو، مشرک ہو، تمہیں آخرت کیسے یاد آئے گی؟ ہاں، ہمارے مار سے تم کو ابھی آخرت یاد آتی ہے. اب لگے نا بڑا برداشت کرنے کا تم اندر مادہ نہیں ہے. کیوں ایسے حرکتیں کرواتے ہو اپنے لوگوں سے؟ کیوں ایسے حرکت کرتے؟ دیکھو علی اصغر، تم واقعی میں کیا القاب دوں تم کو پتہ نہیں. جب تم لوگوں کے اندر ہمت و جرات نہیں ہے، حق کے ساتھ مقابلہ کیا کرو گے تم لوگ؟ اور 2 ٹکے کے مولوی کے لیے مرتے ہو. اگر مرنا ہے تو تمہیں مشورہ دوں میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے تلوے کے نیچے جو دھول پڑتے ہیں وہ دھول پہ مر جاؤ، قربان ہو جاؤ. شاید تم کو توبہ کی توفیق ہو جائے، مل جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کی عوض میں تمہیں بخشش اور راہ نجات نہ دے دے. لیکن یہ امید قوی کرنا محال ہے. تم اسٹیکر بازی ایسے ہی کرو. اگر میرے بھائی اتر گئے اسٹیکر میں تو تمہاری کھٹیا کھڑی اور بستر گول کر دیں گے، سمجھے؟ تم لوگوں کی یہی اصلیت ہے، اصلیت دکھاؤ. علی اصغر دیوبندی، مرزا غلام احمد قادیانی کافر کے کافر امتی، ہمارے لوگ تمہارے عالموں کا، تمہارے اکابروں کی تصویر کو بگاڑ کے نہیں بھیجتے. ہمارے لوگ تمہاری وائس ریکارڈ کو کاٹ چھٹ کر کے نہیں بناتے. یہ منافقات والا کام تم دیوبندی کافر کر سکتے ہو کیونکہ تمہیں یقین ہے تم کافر ہو. سمجھ گئے علی اصغر دیوبندی؟ تمہیں یقین ہے کہ تم کافر ہو، اسی لیے یہ کام کرتے ہو. نہیں تو بتا دو ایک بھی کوئی بریلوی مسلمان جس نے تمہاری وائس ریکارڈ کو کاٹ چھٹ کر کے بنایا ہے. صبح قیامت تک کا وقت دے رہا ہوں تمہیں، نہیں دکھا پاؤ گے. تم یہ کام اس لیے کرتے ہو کیونکہ تمہیں یقین ہے تم خارج اسلام ہو، دائرہ اسلام سے خارج ہو، تم کافر ہو. کہتے ہیں دیوبند کی مار. اب تمہاری اسٹیکر سے کوئی تمہیں آخرت یاد نہیں دلائے گا. اللہ کا خوف، اللہ کا قہر، اس کی مار تمہیں یاد نہیں دلائے گا. جب دیوبند کی مار پڑتی ہے نا تو ہم سب آخرت یاد آتا ہے، اللہ کا قہر، اللہ کی مار سب یاد آتی ہے. دیکھو علی اصغر دیوبندر، میں ایسے ہی نہیں کہتا ہوں. تم لوگوں کو واقعی میں اس لائق مصداق تم لوگ ہو. تم لوگ اسی لائق ہو. نہ ہمت تم لوگوں کے اندر ہے، نہ جرأت ہے. ارے وائس ڈالو نا یار، وائس میں بات کر. کہیں یہ ڈر رہے ہو کہ نجم الدین یہی ہے اور اختر نظامی بھی یہی ہے، کہیں بیچ میں دبوچ نہ لے اور ہماری جان نہ چلی جائے، اس لیے ڈر رہے ہو؟ ڈرو نہیں. علی اصغر، تم لوگوں کی عقل گھٹنے میں ہے، سمجھے؟ تم لوگ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکے ہو. تھانوی نے صحیح کہا ہے تم لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کا عقیدہ، عمل اور ایمان، دھرم، علم سب گدھے کے حزب تناسل کی جیسا ہے. واقعی میں
آج لوگ دیکھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں. میں نہیں چاہتا ہوں تمہاری خبیثہ عبارت تم لوگوں کا دھرم کا پڑھ کے سناؤں تاکہ میری زبان خراب ہو جائے. سمجھے؟ اللہ کا خوف ہمیں ہے. ہم نے تو تمہاری کوئی غلط اسٹیکر نہیں بھیجا ہے تمہارے سامنے. ہم نے تمہارے مولوی کی جو ہے تصویر بھیجی ہے. اب وہ مولوی کی تصویر جو لونڈی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ غلط تھوڑی ہے. اس کو کسی نے بنایا ہے کیا؟ نہیں بنایا ہے نا. لیکن تم یہ حرکت کرتے ہو کیونکہ تمہیں یقین ہے کہ تم کافر ہو, دائرہ اسلام سے خارج ہو, اسی لیے تو یہ کام کرتے ہو. وائس ریکارڈ کو کاٹ چھانٹ کرنا, تصویروں کو بنانا, جھوٹی عبارت پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرنا, یہ صرف دیوبندی کافر کرتا ہے. بندر تو تم لوگ ہو. میں ملفوظ سے حوالہ بھیجوں. احمد رضا نے بات کہا ہے اپنے ملفوظ کے اندر. احمد رضا کے بیٹے حرامی نے اپنے ملفوظ میں بات کہا ہے کہ میلاد کرنے والا میلادی ہوتا ہے, وہ بندر ہوتا ہے. بندر ہوتا ہے. تو بندر تمہارا اعلیٰ حضرت تم کو کہے اور تم اپنے اعلیٰ حضرت کی بغاوت کر کے جو ہے تم ہمیں بندر کہہ رہے ہو. چلو میں حوالہ دے رہا ہوں تم کو. چلو اب تمہیں بندر ثابت کرو. اب میں دلائل دیتا ہوں تم. ابے جھوٹے مکار, میلاد کرنے والے میلادی جو بندر ہوتے ہیں ایسی لکھی ہوئی. اتنا جوتا ماروں گا کہ ہوش ٹھکانے میں آ جائیں گے. بلکہ تمہارے آداب الاخلاق میں بھیجوں. تم لوگوں کی مثال ایسی ہے, تم لوگ ایسے ہو, دیوبندر ایسے ہیں کہ وہ بندر کی طرح ہے کہہ کر کے لکھی ہوئی بات. تمہارے اکابرین نے لکھ چھوڑا ہے تم لوگوں کو بندر. اور اس کو کہیں سے ایک گرہ کیا مل گیا جانتے ہو؟ ادرک کے گرہ مل گیا اور پنساری کے دکان کھول لیے. تم لوگ کیا ہو؟ اپنے اکابرین کے قول کے مطابق بندر ہو. کبھی ناچتے ہو ادھر, کبھی ناچتے ہو ادھر. لیکن وہاں پر اہل سنت و جماعت سنی لوگوں کو بندر نہیں کہا گیا ہے. بیوقوف گدھے. ملفوظات کی اگر عبارت تمہارے نزدیک حجت ہے علی اصغر دیوبندی, تو ملفوظات حکیم الامت میں اشرف علی تھانوی نے اپنے آپ کو سور کہا ہے. تو پھر بقول تمہارے اصول کے تمہارا اکابر اشرف علی تھانوی سور ہے, مانتے ہو نا؟ بولو کتاب بھیجوں میں؟ بہت خوب اختر نیامی صاحب, بہت خوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین اور ناظرین, آج اس گفتگو کی ویڈیو بنے گی انشاءاللہ. دیکھیں, بریلوی فرقہ باطلہ کا بانی مبانی رہبر طوائف رئیس المنافقین احمق رضا مردود جہنمی نے اپنے ملفوظ میں جو کہا ہے, اس کے بیٹے حرامی نے بات لکھی ہے کہ بریلوی بندر ہوتے ہیں. لیکن رضا خناسی جو ہے اس طرح آج اختر نظامی لنگڑے نے دیوبندی کو بندر کر رہا ہے. تو اس سے پتہ چلا ہے کہ بریلوی جو ہے اپنے احمد رضا کے قول و فعل, اس کے عمل اور اس کے عقیدے, اس کا دین, اس کے دھرم سے بغاوت اور مخالفت کیا ہوا ہے. اب احمد رضا کی مخالفت کرنا بریلویت کے لیے کتنا بھاری پڑے گا, میں حوالہ دیتا ہوں. یہ اختر نظامی لنگڑے نے احمد رضا کی مخالفت کی ہے. احمد رضا کہہ رہا ہے کہ دیوبندی جو وہابی جو ہے بندر نہیں ہوتا, لیکن یہاں اختر نظامی لنگڑے نے کہا کہ ہاں بندر ہوتا ہے. لیکن اب یہ اختر نظامی لنگڑے نے جو احمد رضا کی مخالفت کی, اس سے احمد رضا کی مخالفت کر کے برے خاتمہ اور برے موت کی جو اس نے اختر نظامی خود اپنے برے خاتمے یعنی برے موت سے دنیا میں جانے کی جو اعلان کیا ہے, اس کا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ احمد رضا اختر نظامی جو ہے اس کا خاتمہ جو ہے ایمان پر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ احمد رضا کہہ رہا ہے, میں یہ حوالہ بھیجوں گا انشاءاللہ. علی اصغر یہ پڑھ اور ماتم کر, تم لوگ بندر ہو واللہ. لیکن وہ میلاد سننے والا تو بندر تھا, کہیں آ گیا بیٹھ گیا, میلاد سننے کے لیے بیٹھ گیا. وہ بندر بھی جانتا تھا کہ آداب رسول کیا ہوتا ہے, لیکن تم دیوبندر نہیں جانتے. تم لوگ وہ بندر ہو جو ناچ کود اچھل پھیر ادھر ادھر ڈینگے ہانکتے رہتے ہو. دیکھ یہ تمہاری حقیقت. اور نجم الدین صاحب ایک اسکین لگایا ہے, سور اور کتا سے برا. کون؟ تھانوی کہتا ہے میں اس بات کے انتظار کرتا ہوں کہ لوگ مجھ پر تھوک تھوک کے تھو تھو کر کے جائے. سمجھے؟ گروپ ممبران, یہ علی اصغر دیوبندی کافر کہتا ہے کہ میں اس گفتگو کی ویڈیو بناؤں گا. میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں علی اصغر دیوبندی کافر میری اس وائس ریکارڈ کو اپنے ویڈیو میں نہیں لگائے گا. میں نے علی اصغر کے
लगाई हुई किताब के जवाब में मलफूजात हकीम उल उम्मत लगाया, जिसमें अशरफ अली थानवी अपने आप को सूअर कह रहा है, तो मुझे यहाँ पर जवाब दे दे अली असगर देवबंदी काफिर कि मलफूजात की किताब को दलील मानकर तूने आला हजरत को कुत्ता और बंदर कह दिया, तो अपने हकीम उल उम्मत, अपने अशरफ अली थानवी की किताब को दलील मानकर क्या तू अपने अकाबिर को सूअर मानता है? मेरी इस वॉइस रिकॉर्ड को अपने वीडियो में जरूर लगाना, मैंने किताब भी लगाया है, वॉइस भी डाला है। लेकिन हम जानते हैं अली असगर देवबंदी, क्योंकि तुम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के नाजायज औलाद, कभी भी हक बात दुनिया को नहीं दिखाएगा, क्योंकि तुम काफिर हो, तुम्हें यकीन है कि तुम काफिर हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे सुन्नी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, इनके अकाबिर अशरफ अली थानवी लूटी महल कायम कर देने वाले और जाल रखने वाले, यानी तस्वीहात को जाल रखा, नमाजों में धोखा दिया, बाप को सताया, उस्ताद को धोखा दिया, अल्लाह को मक्कार कहने वाला, अल्लाह को झूठा कहने वाले, और ये दजल साजी करके मिलाद भी पढ़ता था और लोगों को गुमराह करने के चक्कर में फंसा। इस तरह से ईमान को तहस नहस किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी तौहीन की कि एक भंगी चमार भी नहीं कर सकता है। इस तरह से थानवी जो मरदूद था, जो हिजड़ा था, जो हरामी नस्ल था, उसकी सिफत बयान करने से कासिर व खासिर हैं। बहरहाल बहुत ज़्यादा सिफात कबीहा मौजूद है। वो थानवी जहन्नमी खारिज कुत्ते ने जो लिख छोड़ा है, और इन लोगों के अक्ल को क्या गधे के अज़्व तनासुल के जैसा बताया है। बताइए, अक्ल एक नूर है, अकीदा एक नूर है मोमिनों का, लेकिन ये देवबंदरों का क्या है? गधे के अज़्व तनासुल के जैसा अक्ल है, ईमान है, अकीदा है। इन पर थूको तो सही है। दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले अली असगर देवबंदी अपने गिरेबां पे झांक कर देख ले। अरे किसी ने अपने किताब में अगर अपने आप को बंदर लिख दिया तो तुमने तस्लीम कर लिया कि वो किताब में बंदर लिखा है, जी वो बंदर है। तुम्हारे अकाबिर ने तो अपने आप को सूअर लिखा, तो क्या तुम अपने आप को सूअर मानते हो? मर जाओगे तुम, जवाब नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हारे हर अल्फाज का जवाब तुम्हारे काफिर अकाबिरों ने तुम्हारे मुंह पर जूता मारा है। तुम्हारी जुबान से लफ्ज निकले और तुम्हारे काफिर अकाबिर की किताब तुम्हारे सामने। बिल्कुल हक फरमा रहे हैं। ना इसकी माँ हक थी, ना इसका बाप हक है यार। इसका बाप तो थानवी है और थानवी का बाप मैं। अब अली असगर देवबंदी काफिर, तेरी इतनी औकात नहीं है कि मेरे पेश करदा किताब को तू टेक करके जवाब दे सके। मर जाएगा लेकिन जवाब नहीं देगा, क्योंकि तू है हरामी, इस कायनात का सबसे बड़ा हरामी अली असगर देवबंदी। रहमानुर्रहीम। सामईन और नाज़रीन, ये इम्तियाज़ अहल सुन्नत देलवी मकतब फ़िक्र की किताब है। इसमें लिख रहा है कि मसला के आला हज़रत की जो मुखालिफत करेगा उसका ख़ात्मा ईमान पर ना होगा। बेरलवी मौलवी अख्तर निज़ामी लंगड़े ने अपने आला हज़रत की मुखालिफत करके अपनी बुरी मौत पर ख़ात्मा होने का इसने ऐलान किया है कि ये जब मरेगा इसका ख़ात्मा ईमान पर नहीं होगा। ठीक है। अब अहमद रज़ा तो कह रहा है कि हम बंदर जो होता है वहाँ भी नहीं होता, बेरलवी होता है जो मिलाद करता है। अब बेरलवी मिलाद करते हैं, तो अख्तर निज़ामी अपने आला हज़रत की मुखालिफत करके जो है उसने ऐलान कर दी जब मरेगा ये अख्तर निज़ामी लंगड़ा, तो ये ईमान पे नहीं मरेगा, ये कुफ्र और शिर्क पे मरेगा। ठीक है सामीन, ये हवाला मैंने दे दिया, ये अब बेरलवी घर से हवाला दी, मैं अपने घर से हवाला नहीं दिया है। तो सामीन फैसला खुद करें कि अख्तर निज़ामी जब मरेगा तो ईमान पर मरेगा या कुफ्र और मुश्रिक पर मरेगा। इसके लगाव का बंदर लिखा है, खिंजीर से बदतर लिखा है। मैं लगा रहा हूँ इसके, एक मिनट। अली असगर, उसका बाप आ गया पाशा, भाग गया गुरु। सामीन कराम, देखिए गौर से देखिए, कुतबातुर रशीद है, कुतबातुर रशीद, ये रशीद गंदगुह जी ये लिखता है कि हम लोग अपने के बारे में, यानी देवबंदी क्या कहते हैं, दूर से गधे को देखा रेंकते हुए, तो हम लोगों को देख कर रेंक रहा है गधे, गाड़ी वाले गधे, तो दूर से रेंकता हुआ नजर आया, तो कहा हम लोग भी गधे हैं। तो ये देवबंदरों को अगर गधा बोलो तो कोई हर्ज नहीं है, देवबंदर को बंदर बोलो तो कोई हर्ज नहीं है, सुअर और कुत्ता से बदतर कहो तो कोई हर्ज नहीं है। इन देवबंदरों की हालत अजीब है, समझे। अली असगर देवबंदी काफिर, मैं तेरे काफिर अकाबिर अशरफ अली थानवी सूअर की किताब दिखा रहा हूँ, उस किताब को तू टेक करके जब बोलेगा
کہ ہاں ہم اپنے اصول کے مطابق اشرف علی تھانوی کو سور مانتے ہیں. کیا تو میری اس دلیل کو ٹیک کر کے کوئی جواب ہے تیرے پاس؟ ارے اس کی ماں نیک نہیں ہے، اس کا باپ ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کی ماں کے اوپر 100 کتے گئے تھے تھانوی. اصغر دیوبندی اتنا ڈرا ہوا ہے مجھ سے کہ میرا نمبر بلیک لسٹ میں ڈال کے بھاگ چکا ہے. واٹس ایپ پہ بھی کال اٹھا رہا نہیں ہے. اس کی ماں کا ٹاکا. علی اصغر دیوبندر واقعی میں مسلک اعلیٰ حضرت وہ مسلک ہے جو حق مسلک ہے، وہی مسلک ہے جو صحابہ تابعین طبع تابعین سے چلا آ رہا ہے. لیکن تم لوگوں کا مسلک دیوبند اور رائبنڈ اور نجد سہارنپور سے ہوتے ہوئے تم لوگوں کو پھیلا کر کے رکھا. وہ مسلک ہے جس میں توہین رسول سکھایا گیا، انبیاء کرام اولیاء کرام کی بے حرمتی ناموس کو کھلواڑ بنا کر پیش کیا گیا. لوگوں میں ایسے خرافات پیدا کر دیے گئے جو ہرگز کسی صالحین بندے کے نہیں تھے، وہ ہٹے. یہاں تک کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مسلک سے طریقے کو بھی ہٹا دیا، اور یہاں تک کہ تمہارے رشید احمد گنگو میلاد پہ لکھی ہوئی کتاب کو جلوا دیا. لا حول ولا قوت. ایسا دھرم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین، اس وائس کو سنیں. اس وائس کے اندر 1 منٹ 21 سیکنڈ کے اندر کئی اس نے موضوع بدلا ہے، کئی موضوع بدلا ہے. اب موضوع بدلنے کے متعلق اس کا عالم کیا لکھ رہا ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں. اس کا عالم لکھ رہا ہے کہ موضوع بدلنا یہ شکست کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. اب اختر نظامی جو ہے سامعین، یہ شکست خوردہ ہو چکا ہے. کئی موضوع اس وائس کے اندر بدلا اس نے. آپ اس وائس کو سنیں کہ اس نے کتنا موضوع بدلا. ٹھیک ہے. اب میں حوالہ دے رہا ہوں اور ثابت کروں گا کہ کیسے شکست خوردہ ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وکیل نیامی صاحب قبلہ، میں ایک ویڈیو لگا رہا ہوں. اس کے ہی دیوبند کی ویڈیو ہے. اس کے مفتی نے اس کے ہی شاگردوں کو انا تناسل دے دیا ہے. دیکھیے وہ خود بیان کر. علی اصغر دیوبندی قادیانی کے ناجائز اولاد کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم جو ان کے اکابر کی کتاب دکھا رہے ہیں اس کو ٹیک کر کے وہ جواب دے سکے. وہ کہتا ہے کہ بریلوی مسلک والوں نے جی اپنے آپ کو بندر لکھا ہے اپنی کتاب میں. ہم نے کتاب دکھایا اشرف علی تھانوی نے جی اپنے آپ کو سور لکھا ہے. تو علی اصغر دیوبندی اپنی کتاب کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ علی اصغر دیوبندی کو معلوم ہے کہ سور کے ہی نطفے سے پیدا ہونے والا دیوبندی ہوتا ہے. ارے دیوبندر علی اصغر، کئی موضوع کو تم لوگ ایک غلاظت کا مجسمہ ہو. اگر تمہارے آپریشن کرنے کے لیے اٹھاؤں تو فوراً ہی اس پر کئی ہزار غلاظتیں نکلنا شروع ہو جاتا ہے. توہین رسول کی غلاظت، اللہ کی شان کی بے حرمتی کی غلاظت تمام دیوبندر میں بھرا ہوا ہے. تم مجرا کرنے کے لیے آ جاتے ہو. تم تو بندر ہو نا. تم لوگ تو سور اور گدھے سے بدتر ہو. کیا کہیں. جی وہ ہاتھ نہیں لگائے گا اس لیے کہ تھانوی کی بات ہے نا. تھانوی ان لوگوں کے جو حرامی تھا، حرامی النسل تھا، کیا بتائیں اس کے بارے میں. اس کے وہ مجدد ہیں، اس کی وہ مکار، وہ دجل سازی کرنے والے تھانوی کے. یہ اپنے آقا بھگوان مانتا ہے اس کو، اس لیے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہے گا. یہ اگر کہے گا تو دیوبندر سے ہٹائیے. دیکھیے حضرات، دیوبندر کو تو دیکھیے. ایک موضوع پہ بات ہو رہی ہے. اس سے ابھی یہ بات ہو رہی تھی، یہ دیوبندر کبھی یہ بھینس بنتے ہیں، کبھی یہ گدھے بنتے ہیں، کبھی ان کے عقل عقیدہ ایمان گدھے کے عزو تناسل کی جیسا ہے. کبھی ان کو سور اور کتا سے بدتر ہے جو مجدد ہے اس کا، جو خارج کتے جہنمی کتے ہیں. جہنمی کتے جہنم میں تو واصل ہو گئے، لیکن ان لوگوں کو پورے طور پر اتار دیا. کس پہ؟ دجل اور مکاری. پورے وراثت میں جو ملی ہوئی ہے ان لوگوں کو، وہ منو ان یہ سب اس پہ عمل کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ کسی اللہ والوں کی تنقیص ہو رہی ہے تو ہونے دو، لیکن تھانوی کو مت چھوڑنا جو مردود تھا، خارج کتا تھا اور سور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین اور ناظرین، یہ بریلوی کتاب ہے تحفظ اہل سنت جماعت. یہ مظفر شاہ قادری کی کتاب ہے.
یہ لکھ رہا ہے کہ موضوع سے فرار اختیار کرنا شکست کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بریلوی اختر نظامی ایک وائس میں کئی موضوع کو بدل کر کے اس نے شکست تسلیم کیا ہے. شکست خوردہ پوری رضا خناس نے شکست خوردہ ثابت کر دیا ہے. آگے میں دوسری جو حوالہ بھیجا ہوں اس میں کیا لکھا ہوا ہے میں ثابت کروں. الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین اور ناظرین، یہ کتاب ہے عبارات اکابر کا تحقیق و تنقیدی جائزہ. بریلوی مولوی علامہ غلام نصیر الدین سیالوی کتاب ہے. وہ لکھ رہا ہے کسی کو سور کہنا، خنزیر کہنا، گدھا کہنا، کتا کہنا ایک گستاخی ہے، بے ادب ہے، بدتمیزی ہے. تو اختر نظامی لنگڑا نے اپنے گھر کے اصول کو توڑ کر کے گستاخ ثابت ہوا، بدتمیز ثابت ہوا اور بے ادب ثابت ہوا. اور آگے میں ایک حوالہ دے رہا ہوں یہ کس طرح اپنے گھر کے اصول اور کو توڑ کر کے جو ہے غدار، کذاب، مکار، دھوکہ باز ثابت ہوا ہے جو اپنے اصول کا خون کیا ہے. میں وہ بھی حوالہ دے رہا ہوں انشاءاللہ. دیکھیں آپ دھجے اڑا رہا ہوں کیسے. ابھی اصغر دیوبندی کافی پورا گروپ ممبران دیکھ رہا ہے، پورا گروپ ممبران دیکھ رہا ہے کہ کون موضوع بدل کے بھاگ رہا ہے. اصغر دیوبندی کافر، تیری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تیرے پیش کردہ دلیل کے رد میں ہم دلیل لگا رہے ہیں اس کو ٹیک کر کے بات کر سکے. تو کہتا ہے موضوع بدل کے ہم بھاگ رہے ہیں. ارے کم سے کم اللہ کا خوف کر رہے. تو نے دلیل لگایا ملفوظات اعلی حضرت، ہم نے دلیل لگایا اس کے جواب میں ملفوظات حکیم الامت، ہے نا. تو نے اپنی پیش کردہ دلیل کو ٹیک کر کے جواب بات کیا. ہمارے پیش کردہ دلیل کو ٹیک کر کے تو نے کیا اس بات کے اعلان کیا کہ تو اس کتاب کی بنیاد پر اشرف علی تھانوی کو سور سے بدتر مانتا ہے؟ کیوں تو نے ٹیک نہیں کیا؟ اچھا ممبران گروپ آپ ہی فیصلہ کیجئے. جب اس کا مصنوعی باپ تھا جو اس کی ماں اشرف علی تھانوی کی ماں کو شادی کیا تھا، اس کا شوہر جب وہ خارش کتا کو خارش ہو گیا تھا اور کھجلی بہت زیادہ ہو گئی اور کھجلی ہو کر کے جب دوا کھا لیا قاطع النسل کا، بتائیے جب وہ ٹھیک بھی ہو گیا، دوا اثر کر گئی، مطلب کہ وہ قاطع النسل ہو گیا. تبھی تو اس کی ماں رو رہی تھی. اشرف علی تھانوی لکھا ہے اس کی نانی بھی رو رہی تھی. مجذوب کے پاس جی گیا، مجذوب اشارے سے بات کی تھی. عورت کو اشارے سے وہ کرنا کنایتن بڈھی نہ سمجھی تو کہا یہ سمجھ گئی، کہا کہ یہ بہت ہوشیار ہے. اشارہ کر کے بولی، مجذوب بولا کہ یہ ہوشیار ہے، سمجھ گئی. جاؤ وردان دے رہا تھا 2 لڑکے پیدا ہوں گے تقویت الایمان کے فتوے سے. تو ایسے ہی اشرف علی تھانوی کی ماں کافرہ مشرکہ ہوگی اور مشرک کی اولاد ہوئی ہے، 2 اولاد ہوں گے، ہے نا. ایک میرا ہوگا، دعوے سے بول رہا تھا ایک میرا ہوگا. کون؟ نام بھی بتا دیا. کیا بتایا؟ اشرف علی خان، اکبر علی خان. تو وہ ان کی نانی کا تھے. یہ تو خان کے ذات کا نہیں ہے، یہ سلسلہ نہیں ہے، یہ تو پٹھان ہے. اچھا جاؤ ایک میرا ہوگا کہا کے لا حول ولا، اور دے بھی دیا. استغفر اللہ. اندازہ کیجئے آپ اس کی نسل منقطع کے. حرامی تھا اور حرامی پیدا کر کے چھوڑ دیا. اصغر دیوبندی کافر، تیرے ہر وائس کو ٹیک کر کے میں کہہ رہا ہوں میری بات کو تیرے پاس کوئی جواب ہے؟ تو نے ملفوظات اعلی حضرت کی کتاب کو لگا کر یہ کہا کہ جو بریلویوں نے اپنے آپ کو بندر لکھا ہے نا، ہم نے اس کے جواب میں ملفوظات حکیم الامت لگایا، اشرف علی تھانوی کی کتاب جس میں لکھا ہے اشرف علی تھانوی سور سے بدتر ہے. تو کیا تم اپنے کتاب، اپنے اکابر کے معتبر کتاب کو دلیل مان کے اپنے اکابر کو سور سے بدتر مانتے ہو؟ جواب دو. ارے علی اصغر دیوبندر، جبکہ تمہاری کتاب کے ورق گردانی کر کے اسکین کے ساتھ ڈال رہا ہوں، تمہارے بندر لکھے ہوئے ہیں، تم گدھے اور بنے ہوئے ہو، گھوڑے بنے ہوئے، تمہاری عقل ایمان عقیدہ گدھے کے عزم تناسل کی جسد تمہارے تھانوی کے بقول. اور تھانوی تو نسل منقطع ہو گیا اور خود بھی ایک کتا کا پلہ بھی پیدا نہیں کر سکا، اس لیے کہ اس کے نسل میں بھی خرابی تھی، اس لیے بن گیا وہابی، ہے نا. آپ بہرحال رہی بات کہ تم کہہ رہے ہو ہمارے عبارتیں دکھا کر کے کہا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بدتمیزی کر رہا ہے اس لیے یہ ایسا ہو گیا کہہ رہے ہو. ارے یار ہم لوگ اپنے لوگوں پہ بدتمیزی نہیں کرتے، بلکہ تمہاری جس کو بدتمیزی کہہ رہے ہو تمہاری عبارتیں لکھی ہوئی ہیں جس کو پڑھ کے میں سنا رہا ہوں. اگر وہ بدتمیزی لگتے ہیں تو ایسے کتابوں پر پیشاب کرو اور تھوک کر کے نکل کر کے دیوبندہ دھرم پر لات مار کے نکل جاؤ اور سنی بنو یار.
ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। देखिए नजमुद्दीन साहब, वो जवाब नहीं देगा, वो जवाब मर जाएगा, जहर का प्याला पी लेगा, जमीन पे धंस करके मर जाएगा, वो नाक रगड़ करके रह जाएगा, पेशानी पे दाग घट्टा बैठा भी लिया है लेकिन वो काम नहीं देगा, वो मर जाएगा रगड़ रगड़ के। लेकिन आपके वाइस का जवाब हरगिज नहीं देगा। वो देवबंदर जानता है कि अगर मैं बोलूं तो भी फंसा, अगर ना बोलूं तो भी फंसा, उगले तो अंधा निगले तो कोढ़ी। इस मिज़दाक में है ये, कश्मकश में है, कहाँ पर आ गया मैं, जहाँ से चारों तरफ से बरेली का बांस लेकर के हम पर वार कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, जबकि मैंने मलफूज के हवाले से साबित कर दिया कि अहमद रज़ा कह रहा है कि बंदर जो है वो मिलाद करने वाला बिरलवी होता है, वहाँ भी नहीं होता, तो बार बार अख्तर जो है अपने बिरलवी को बंदर कहने के बजाय उसके मुखालिफ को बंदर कह रहा है। इससे वाज़ेह हो चुका है कि रज़ा खन्नासी के मौलवी जो है, रज़ा खन्नासी का मौलवी अख्तर लंगा जो है, इसने अपने मुजद्दिद अहमद रज़ा से बगावत छड़ रखी है। यानी इसने तय कर लिया है कि उसे बग़ैर ईमान की दुनिया से मरना है, कुफ्र और शिर्क की हालत में। मैं साबित कर दिया कि तुम्हारे घर में तुम्हारा आला हज़रत ये कह रहा है, उसके बावजूद ये मौलवी बिरलवी मौलवी अपने आला हज़रत की बात को न मानना, इसकी वजह क्या है? अब तमाम अहबाब पर ये राज खुल कर आ चुका कि रज़ा खन्नासी जो अपने अहमद को नहीं मानते, अपने मुजद्दिद को नहीं मानते, ये अपनी मनमानी चलाते हैं और ये चाहते हैं कि बिरलवी अपने आप को कह करके और अहमद की मुखालिफत करके दुनिया से कुफ्र और शिर्क की हालत में जाए, ईमान के साथ न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामीन, इस वॉइस में फिर दूसरा मौजू बदल दिया इसने। जिस तरह कि मैंने तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत वल जमाअत बिरलवी किताब मुज़फ़्फ़र शाह क़ादिरी का जो कौल नकल किया मैंने, उसने कहा कि मौजू से फ़रार इख्तियार करना शिकस्त की निशानी है। अख्तर, रमज़ान का महीना, इससे तुम काफिरों को क्या लेना देना? रमज़ान के महीने में तुम किसी की वॉइस रिकॉर्ड को काट छाट के वीडियो बना रहे हो, तो क्या ये तुम कादियानी काफिर को शोभा देता है? क्या तुम्हारे इस काम से अल्लाह राजी होगा? बताओ, क्यों वीडियो बना रहे हो, क्यों काट छाट कर रहे हो वैसे रिकॉर्ड को? इसलिए क्योंकि तुम कादियानी काफिर हो। अली असगर, देख, ये तुम्हारे भगवान की किताब भेज दिया हूँ, जिसमें कहा है कि थानवी जी, मैं उस रोज़ का इंतज़ार देखता हूँ जिस रोज़ मैं एक नाला में पड़ा रहूँ। बताओ, सुअर कहाँ पड़ा रहता है? नाला ही में पड़ा रहता है ना। तो थानवी कहता है मैं नाला में पड़ा रहूँ और लोग मुझ पर आँख थू 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 करके जाए। ये तुम्हारी किताब में, तो थानवी का नाम आए तो मैं क्यों ना आँख थू करूँ, है ना? सब थूके। रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामीन, ये बिरलवी किताब है हदीये बिरलवियत पर एक नज़र। इसका मुसन्निफ लिख रहा है कि जो उसूल को तोड़े वो ऐसा मक्कार है, कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, धोखाबाज है कि जो मुसल्लमा उसूलों का खून करते हुए भी ज़र्रा बराबर हया नहीं आती। यानी अख्तर लंगड़ा जो है अपने घर का उसूल तोड़ करके मक्कार, कज़्ज़ाब, धोखाबाज और अपने मुसल्लमा उसूल का खून करके बेहया बेशरम साबित हुआ। ये बिल्कुल सही कहा है। बिरलवी मौलवी अहमद रज़ा की तरह इतने बड़े बेगैरत बेशरम होते हैं कि उनके घर के दलील और हवाले देने के बावजूद उनको गैरत नहीं आती कि ये चाहते ही ये अख्तर लंगड़ा फिर अपने घर का वसूल का खून किया है। ये असगर देवबंदी काफिर सिर्फ अपने पेश करदा किताब को टेक करके जो है इसलिए वॉइस रिकॉर्ड डाल रहा है ताकि ये हरामखोर वीडियो बनाए और लोगों को धोखा दे। हमारी किसी भी वॉइस रिकॉर्ड का ये जवाब नहीं दे रहा है, हमारे पेश करदा किसी दलील को ये टेक नहीं कर रहा है, क्योंकि इसी से साबित होता है कि असगर देवबंदी काफिर है, हरामी है। साहब, सुअर नाले में ही पड़ा रहता है, बात तो सही है आपकी, मगर गू भी खाता है नाले में जाके। जो पब्लिक हकती है फुटपाथ के ऊपर, वो खिंजीर थानवी गू भी खाता। रहमानिर्रहीम, सामीन देखें, फिर इसने मौजू बदला है। उसने बंदर कहा था, अब उसके घर से मैंने हवाला दिया कि तुम्हारा आला हज़रत रईसुल मुनाफिकीन मुकफ़िर मुस्लिमीन, वो खुद कह रहा है कि बंदर वो होता है जो मिलाद करता है। अब ये वहाँ से भाग कर कहाँ आ रहा है। अब ये अपने घर का उसूल को तोड़ करके, अपने घर के उसूल को तोड़कर मक्कार, दज्जाल, कज़्ज़ाब, धोखाबाज और बेहया बेगैरत साबित हुआ। और ये भी साबित हुआ कि वो अहमद रज़ा की मुखालिफत करके जो है वो मरने के ठान लिया है कि कुफ्र और शिर्क की हालत में मरे। ये वाज़ेह कर दिया। लेकिन इनको क्या हो गया है कि अपने उस
الفاظ پر یہ رجوع کیوں نہیں کرتے؟ اپنے احمد کی مخالفت کیوں ٹھان لی ہے انہوں نے؟ ارے واہ، یہ بہترین خاکہ اور بہترین تحریرات کی شکل میں علی اصغر کے پیغام ڈال دیے ہیں جی۔ یہ چاروں طرف سے ذلت اور رسوائی ہوتی ہے ان کی جو چاہتا ہے کوٹتا ہے۔ ان کے چند دن قبل یہی خود فون کیا تھا اور اتنی رسوائی اور ذلت کھاری ہوئی، اور اس کو تقریباً 3 دن میں 350 سے اوپر آدمی دیکھ چکے وہ ویڈیو کو۔ واللہ بتا رہے ان کے کوٹائی کو بہت پسند کیا آدمی لوگ کہ ایسا ہی کوٹیے ان کو، تب ہوش ٹھکانے آئیں گے۔ اصغر دیوبندی، تو نے ہمارے گھر سے حوالہ دیا کہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں بندر لکھا ہے تو تو نے بندر مان لیا۔ ہم نے تمہارے گھر سے ملفوظات حکیم الامت دیا جس میں تمہارے اکابر نے اپنے آپ کو سور لکھا ہے تو تم اپنے اکابر کو سور کیوں نہیں مانے؟ گروپ کے سامنے اگر تمہاری اوقات ہے تو جواب دے دو۔ دیکھیے ممبران گروپ، اس کے گھر سے میں نے ثابت کر دیا کہ یہ لوگ بندر ہیں۔ ان کے اکابرین دیوبند جو لوتی محل قائم کر کے ایمان کو خاکستر کر کے مسلمان کو لڑا کر کے اور